اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک آپ کے آخری جملے کی وضاحت کروں کہ آرٹس کونسل میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس کا کریڈٹ اور اس کی تمام جو وہ ہے وہ محمد احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے جو آرٹس کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں. اور اس ویرانے کو چاہے وہ ڈسٹرکٹ صدر کا آرٹس کونسل ہو چاہے وہ یہاں کا آرٹس کونسل ہو، ان ویرانوں کو آباد کرنا انہی کے ہی دائرہ اختیار میں ہے بھائی. انہی کی سوچ میں اور انہی کی پلاننگ، انہی کی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے. یہ کوئی وہ الفاظ نہیں ہیں. آپ سب ساری دنیا مجھ سے جو واقف ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ میں کبھی کسی کی خواہ مخواہ میں تعریف یا وہ چیز نہیں کرتا، لیکن جو حقیقت ہے وہ سچ یہی ہے. ہم شاہ صاحب کے ساتھ ان کی ٹیم کا ایک حصہ ہیں اور اپنے حصے کا جو رول وہ ہمیں کہتے ہیں وہ ہم اپنا طرف سے پلے کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اچھا، دوسری بات آپ نے کہی، بشیر صدوزئی صاحب یہاں کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں اور شاہ صاحب نے ہی ان کا انتخاب کیا ہے. سرکاری سطح پہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیے، وہ ڈائریکٹر پارکس رہے، انفارمیشن ڈائریکٹر رہے، دیگر چیزوں میں. تو یہ والا بیڑا بھی انہی کو سونپا گیا کہ اس کا بیڑا بھی وہی اٹھائیں. تو ماشاءاللہ کافی انہوں نے اچھی پروگرس کی. آج 6-7 پروگرام ہو چکے ہیں بہت بھرپور قسم کے. جاوید منظر صاحب جہاں تک ہیں یہ ہمارے اصل میں اثاثہ ہیں. دیکھیں، چاہے دانشور جتنے بھی ہیں وہ کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور کسی قوم کو اگر تباہ کرنا مقصود ہو، کسی قوم کو اگر زوال کی طرف لے کے جانا ہو تو سب سے پہلے ان کے دانشوروں کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. تو جاوید منظر ایوبی صاحب جیسے جینیس لوگوں کو یاد کرنا، ان کی بیٹی جیسا آپ نے ذکر کیا حجاب منظر صاحب سوشل ویلفیئر کا ایک بہت بڑا نام تھی، اور وہ اتنی ہی عاجز خاتون تھی کہ آج مجھے بھی آپ نے یاد کرا دیا کہ جب ملتی تھیں تو ماشاءاللہ وہ بھی دکھائی دیکھتا تھا کہ واقعی وہ ایک دانشور کی بیٹی ہے. ان کے اندر وہ پوری ان کی رمق، ان کی چھاپ موجود تھی. تو جاوید منظر صاحب بہت بڑے شاعر ہیں اور ان کے حوالے سے ان کو یاد رکھنے کا آج جو پروگرام ہمارے آرٹس کونسل اور نیاز مندان کراچی جو رونق حیات صاحب کی ہے، ان دونوں نے مل کے آپس میں ان کو یاد کرنے کا جو آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے، میرے خیال میں بہت ہی شاندار ہے. اور ایسے جتنے بھی ہمارے ساسے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن وہ ہم نے شہر کراچی کے لیے اور اس ملک کے لیے انہوں نے اپنی خدمات دی ہیں، ان کو یاد کرتے رہنا ہی ہماری بقا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو میراث گم شدہ اسلاف نے، اقبال صاحب کا ایک شعر بھی ہے کہ جو پائی تھی میراث خیر جو بھی ہے، تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ یہ اسلاف ہمارے بنیادی طور پہ چشم راہ ہیں ہمارے لیے. ہم نے ان راہوں کو متعین کرنے کے لیے ہمیں ان کو لازمی دیکھنا پڑے گا. اور جاوید منظر صاحب کا مقام تو خیر بہت ہی اونچا ہے. تو رونق حیات صاحب اور آرٹس کونسل نے مل کے یہ بہت پیاری ایک ترتیب دی ہے، اور اس قسم کا میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پروگرام اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. اور ہمیں تو جہاں بھی ڈیوٹی آپ سونپیں گے انشاءاللہ تعالی تمام لوگوں کے لیے ہم حاضر ہوں گے. بہت شکریہ سب سے پہلے. اور آج کا یہ پروگرام ایک بہت معیاری پروگرام ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے جناب منظر ایوبی صاحب، ہم نے ان کے ساتھ متعدد مشاعرے اس شہر میں پڑھے، اور ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے آج ان کی فیملی بھی یہاں موجود ہے. ایسے معیاری تقریب ہونے جا رہی ہے، انشاءاللہ میں پر امید ہوں آج کی اس تقریب کے حوالے سے. تو یہ منظر ایوب بھائی سے تو ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے. جب آرٹس کونسل میں تھے ان سے ہم بہت مستفیض ہوتے. بہت عظیم پیارے آدمی تھے، سچے اور کھرے آدمی تھے. اصل مسئلہ یہ تھا بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے، اس لیے جو اچھے آدمی ہوتے ہیں ان سے لوگ ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں. مگر بہت شفیق، خلیق، محبت، پیار والے آدمی، جن کی بس تقریب جو پہلی ہم یہ کر رہے ہیں اس میں ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، مسرت ہو رہی ہے کہ اس وقت ان کی روح یقیناً بہت خوش ہو رہی ہو گئی کہ کچھ لوگ ان کے یاد کرنے والے موجود ہیں، اور ہم تو پہلے سے یاد کرتے ہیں. اور یہ پروگرام بہت لیٹ ہو رہا ہے، الگ بات ہے. اس کی وجہ ہے منظر حجاب منظر صاحبہ بھی چلی گئیں. اگر وہ ہوتی تو وہ بھی ایکٹیو ممبر تھی ہمارے. اصل بات یہ بس یہ مقدر نصیب. مگر بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے. ہمیں اس کا فخر ہے کہ یہ انیشیٹو ہم نے لیا اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا. اور چونکہ ان کا تعلق ڈسٹرکٹ سینٹرل سے تھا تو اس حوالے سے بالکل بہترین، میرا خیال ہے بہت اچھا ہے. اور لوگ ابھی آئیں گے، وہ آہستہ آہستہ یہ جگہ اور جمے گی انشاءاللہ. بہت بہترین ہوگا پروگرام. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تقریب تحسین کچھ عرصہ قبل ہم سے جدا ہونے والے ہمارے ممتاز شاعر، ادیب، دانشور اور ماہر 6 قلمکار ہیں. خاص طور پر ان کا قلم جو ہے جس طرح سے دل کی خوشبو کرتا ہے، کشمیر میں
منظر ایوبی صاحب کی گھریلو زندگی کے بارے میں ابھی ان کی صاحبزادی نے تفصیل سے گفتگو کر لی ہے. میرا ان سے رشتہ تو داماد کا تھا، مگر یہ رشتہ ان کی محبت کی وجہ سے دوستی کے رشتے میں گم ہو گیا. یہ دوستی تقریباً 26 سال تک چلتی رہی اور ہم سب گھر والوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جیسے ابا کو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. حالانکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، مگر ذہن کے کسی گوشے میں کبھی بھی ابا کے بارے میں ایسی بات نہیں آئی. چونکہ پوتے پوتیاں اور نواسیاں سبھی جوان ہو گئے، ہر موقع پر ابا ساتھ ہی ہوتے تھے. صحت اچھی، آواز میں گھن گرج، جوانوں جیسا عزم، کسی دکھ یا بیماری کو کبھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے. تو بات ہو رہی تھی دوستی کی. انہوں نے مجھ سے داماد کے رشتے کی بجائے دوستی کا رشتہ برقرار رکھا. ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، صلاح مشورہ بھی کرتے تھے، مشورہ لیتے بھی تھے اور مشورہ دیتے بھی تھے. اگر کبھی ملاقات میں وقفہ طویل ہو جائے تو خود میرے گھر چلے آتے تھے اور شکوہ کرتے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں تیرے رابطوں میں وقفے، تیری بھولنے کی عادت، کہیں دور نہ ہو جانا، یوں ہی دور رہتے رہے. چلتی پھرتی موبائل یونیورسٹی تھے. ادب سے متعلق سوالات ہوں یا تاریخ پاکستان کے بارے میں نالج، ہمیں جو کچھ بھی جاننا ہوتا تھا ہم پوچھ لیا کرتے تھے. ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا. استاد کی حیثیت سے ان کے بے شمار شاگردوں کو ان کی عزت کرتے دیکھا. پروفیسر منظر ایوبی پاکستان کے ادب کا ایک بڑا روشن ستارہ ہے، جس کی روشنی سے آج بھی ادب کا قاری فیض حاصل کر رہا ہے. ایک استاد کی حیثیت سے، ایک ادب کے دانشور کی حیثیت سے، ادیب کی حیثیت سے ان کا فیض رکا نہیں ہے. ان کے شاگرد جگہ جگہ موجود ہیں اور جب تک ان کا یہ فیض جاری رہے گا روشنی کی یہ قندیل روشن نظر آئے گی. منظر صاحب ادب کی مکمل منظر کشی کرتے تھے. اپنے نام کے حوالے سے ادب صاحب ادب کی مکمل منظر کشی کرتے تھے. وہ بہت خوبصورت لفظوں کے شاعر تھے، بڑے اچھے ادیب تھے اور نہایت شفیق استاد تھے. سب سے بڑی بات جو تھی وہ استاد تھے. ٹھیک ہے، ان کا کردار ادب کے حوالے سے پاکستان میں ایک بڑا کردار ہے، بڑا نمایاں کردار ہے، جس کی کسی بھی صورت میں نفی کی ہی نہیں جا سکتی. اگر پروفیسر منظر ایوبی صاحب کے کردار کی نفی کی جائے تو پاکستان کا ادب مکمل ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور منظر ایوبی صاحب ایک بہت بڑا نام تھا ہمارے شعبے تعلیم کے حساب سے. پروفیسر تھے اور ان کی بڑا ان کا کردار ہے ہمارے اس ملک کے اندر اپنی قابلیت میں. اور آج ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آرٹس کونسل نے ایک یاد میں تقریب منعقد کی ہے، جس میں تمام عمدین شہر جو ہے اس وقت یہاں موجود ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ ویورز کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ منظر ایوبی صاحب کے بارے میں لوگوں کو معلوم چل کریں اور شیئر کریں. اور جو یہ چینل ہے جس کی توسط سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، نظر پوائنٹ ہے اور ہماری سلامتی نیوز ہے، ان کے توسط سے ان کی ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ معلوم چل سکے کہ ہمارے ملک میں پروفیسر جیسے کتنے لوگ اور موجود ہیں. پاکستان زندہ باد. پہلے تو جو انٹرو میں انہوں نے فرمایا، بس میں صدر نہیں رہا، 3 دفعہ جنرل سیکرٹری کراچی بار کا 3 دفعہ سے نکل رہا ہوں. دوسری عرض یہ کہ پروفیسر منظر ایوبی صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا ویسے ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا. لیکن بہرحال وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو استاد کے ناطے، شاعر کے ناطے اور ماہر تعلیم کے ناطے ان کی بڑا احترام تھا لوگوں میں، ادبی حلقوں میں بھی. اور وہ لوگ بھی جو پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے تھے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں انہیں ہمیشہ ایک اچھے نام سے یاد کرنا چاہیے. انہوں نے تمام زندگی وقت کی ادب کے لیے، اور اس ادب کی زندگی جو انہوں نے وقت دی ہے، جب جب یاد آئے ان کے حق میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کراچی میں اب ایسی اور شخصیات پیدا کرے، کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے کراچی میں بالخصوص قحط الرجال ہے. اچھے ادب کا پیدا ہونا، اچھے ادیب اور شاعر اور فلاسفر کا پیدا ہونا بڑا کم ہو گیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ ایسے لوگ پیدا کریں. جی، سوشل اسٹوڈنٹ فورم کے چیئرمین
بسم اللہ الرحمن الرحیم. منظر ایوبی صاحب کی یاد میں ہم لوگ یہ آج جو تقریب منعقد کر رہے ہیں یہ نیازمندان کراچی اور آرٹس کونسل کے تعاون سے ہو رہی ہے. اس پہ مختلف مقررین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، لیکن میں جو کہنا چاہوں گا اس کے لیے میں کیا کہوں کہ یہ ان کی شخصیت کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا. منظر ایوبی صاحب کی شخصیت دبستان اردو پہ، دبستان کراچی پہ جو اپنا نقوش چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے درمیان، اس کا کوئی مثال نہیں ہے. بے شک الحمدللہ انہوں نے ادب کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں اور ان کے بے شمار طالب علم اور ان کے زیر اثر کام کرنے والے لوگ آج ان کی تعلیمات کے بڑھا رہے ہیں، ان کے کام کو بڑھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ان کے جانے کے بعد بھی 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن شہر کے کوئی بھی تنظیم ایسی نہیں ہوگی جو ان کے لیے یاد کرنے میں پروگرام کرنا نہ چاہتی ہو. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ آج جو تقریب ہو رہی ہے حاضرین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. شہر کراچی کے مختلف شعراء، دانشور حضرات ان کی شخصیات پہ اظہار خیال کر رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے خوشائند بات ہے کہ ہم اپنے گزر جانے والے قائدین کے لیے، گزر جانے والے اساتذہ کرام کے لیے محافل منعقد کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. میرا خیال ہے منظر ایوبی صاحب کو جو خراج تحسین آج پیش کیا جا رہا ہے یقیناً یہ ان کے لیے باعث راحت ہوگا اس جہاں میں. اچھا وسیم بھائی، ایک سوال ہے آپ سے جی کہ یہ احمد شاہ صاحب نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو میں ایک آرٹ کونسل کا یہ جہاں آپ کھڑے ہیں اضافہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فروٹفل نتائج ہمیں ملیں گے اس کے؟ میں یقیناً بہت پر امید ہوں اور یہ شاہ صاحب کی، احمد شاہ صاحب کی قائدانہ صلاحیتیں ہیں جو انہوں نے آرٹس کونسل میں، تو ہم ان کی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کی جو شکل اور حیت بدل چکی ہے وہ ہم سب نے دیکھی ہے. شہر کے اندر ایک بڑا اچھی جگہ، بہت اچھا ادارہ بن گیا ہے جہاں آرٹس اور فن کی تعلیمات بھی جاری ہیں، تقاریب بھی ہو رہی ہیں. یہ ان کی فن اور ادب کے ساتھ لگاؤ ہے کہ انہوں نے کراچی کے ایک مضافاتی علاقے کے اندر میں اس جو عمارت خالی پڑی ہوئی تھی اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس کو ٹیک اوور کرنے کے بعد میں یہاں پہ اپنی بھرپور کوششیں انہوں نے محنت کر رہے ہیں. انہوں نے ایک سٹاف رکھا ہے اور اس ادارے کا چند ہی دنوں میں ماہ رمضان میں بھی اتفاق سے میرا تعلق نیازمندان کراچی سے بھی ہے، میں اس کا کوآرڈینیٹر ہوں. تو رمضان کے دوران پہلی تقریب ہم لوگوں نے کی تھی نیازمندان پلیٹ فارم سے نعتیہ مشاعرے کے حوالے سے، اور اس کے بعد الحمدللہ میرے خیال سے 6 یا 7ویں تقریب اس 1.5 مہینے میں. تو جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو شاہ صاحب کی کوشش ہے، جو شاہ صاحب کی نیت ہے، اللہ میاں وہ پورا کر رہا ہے. اور یہاں پہ مختلف تنظیمیں تقریباً ہر ہفتے ہی، پچھلے ہفتے بھی یہاں پروگرام تھا، اس سے پچھلے ہفتے بھی پروگرام تھا عابد صاحب کا، اگلے آنے والے ہفتے میں بھی یہاں پہ ایک بڑا اچھا مشاعرہ ہو رہا ہے جس میں شہر کے 10 شعراء کی پذیرائی کی جائے گی. اور تو میرے خیال میں یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو وہ چاہتے تھے احمد شاہ صاحب، ان کی یہ خواہش تھی بلکہ ہے اور کوشش ہے ان کی، تو وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے مجھے. اور ہم سب کو جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، شہر کے مختلف علاقوں سے یہاں پہ آتے ہیں اور وہ اس پروگرام میں بڑی باقاعدگی سے شرکت کر رہے ہیں. 6-7 ویک ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت خوشائند اقدام ہے ان کا، ایک اچھا قدم ہے اور اللہ ان کی کوششوں میں ان کا ساتھ دے. اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اس میں بھرپور کردار ادا کریں. اس جگہ کو علاقے کے لوگوں کے لیے یہ بڑی ابھی یہاں پہ میں ایک اور اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گا، شاید آپ نے سنا ہو، یہ باقاعدہ طور پہ بھی ہوگا اس کا، کہ یہاں پہ IT کا ایک انسٹیٹیوٹ کھولا جا رہا ہے جہاں پہ اس نیو کراچی میں بسنے والے طلبہ طالبات کے لیے IT کی کلاسوں کا حصول ذرا مشکل ہے، وہ یہاں پہ آرٹس کونسل کے تعاون سے شروع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دستکاری کا بھی اور ہینڈی کرافٹ کا بھی ایک انسٹیٹیوٹ شروع ہو رہا ہے، اس کا شو روم بھی بنے گا، ایک ریسٹورنٹ بھی بننے جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں گل رنگ کا کافی شاپ کے حوالے، کافی ہاؤس کے طرز عمل پہ کافی ہاؤس کے طرز کا بنے گا، جس میں یہاں پہ امید کرتے ہیں کہ علاقے کے کم از کم جو لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، بیٹھنے کی مشکل ہوتی ہے، وہ آئیں گے اور فائدہ بالکل. تو یہ ان سب کے لیے انہیں دور پڑتا ہے وہ آرٹ کونسل، تو وہ یہاں آئیں گے. بالکل. میں آپ کے چینل کی توسط سے اس بات کا سب لوگوں سے کہوں گا کہ وہ آئیں اس جگہ کو اور کامیاب کریں. اور آپ کا چینل بھی اگر یہاں آتا رہے گا، ماشاءاللہ آپ لوگ تو بہت اچھا ہر جگہ کوریج کرتے ہیں، پھر یہ علاقہ بھی آپ کی نظروں میں رہے گا اور اس پہ جو کردار آپ کر سکیں وہ آپ ادا کریں، جو ہم کر سکیں ہم کریں. بہت شکریہ. انہوں نے تخلیقی ادب کو جس ندرت اور تنوع سے آشنا کیا، اس کی بدولت ان کا نام آسمان ادب پر ہمیشہ ذوفشاں رہے گا. وہ ایک اہم جہد، مستند اور معتبر شخصیت کے مالک تھے. اردو زبان و ادب کو کئی زاویوں سے سیراب اور شاداب کیا. ماہر تعلیم، اردو ادب کے استاد، شاعر، محقق، نقاد، صداکار، ڈرامہ نویس تھے.
شہر کراچی کی شناخت اور بین الاقوامی سطح پر پہچانے جاتے تھے۔ آپ ایک سنجیدہ، مشفق، مہربان، پروقار اور خوش مزاج مہذب